اختیار ولی صاحب، آپ سے میں بات کرتی ہوں کیونکہ جب میں یہ بات کر رہی تھی کہ سیاسی ہم آہنگی ضروری ہے، سیاسی بہتر ماحول ضروری ہے، سیاسی یکجہتی ضروری ہے، اس میں حکومت کا رول سر فہرست ہے، کیونکہ جب آپ حکومت میں ہیں تو ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ماحول رہا وہ ماحول کنٹینیو ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نادیہ۔ دیکھیں، حکومت کی جو ذمہ داری ہے، ذمہ داری اپنی حکومت نے پوری کی ہے، چاہے وہ سفارتی محاذ پر ہو، سیاسی محاذ پر ہو، قوم کو یکجا کرنے کے محاذ پر ہو۔ اسی طرح فوج نے اپنی ذمہ داری بارڈر پہ پوری کی ہے، بحریہ پہ پوری کی ہے، سمندری راستوں پر، اور پاک فضائیہ نے فضا میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ تو اگر آپ بات کرتی ہیں ایک جماعت کی، تو ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی بلا لیا تھا، ان کو بھی کہہ دیا تھا، اور ایسے حالات میں یکجہتی کو قائم رکھنا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب جنگ آ جاتی ہے تو اس میں پھر سیاست بند ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جب جنگ آ جاتی ہے اس میں کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا، اور یہ نہیں دیکھتا کہ میں اب صرف دل بڑا کروں کہ میں ہی دل بڑا کرتا پھروں۔ پھر بات پاکستان کی آتی ہے، اور جب when it comes to Pakistan then you have to forget about all your political issues and problems and grievances، اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے سیٹ اسائڈ کرنا چاہیے۔ اب اس وقت مودی کی کل کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی، وہ کہتا ہے کہ سندور ابھی باقی ہے، میرا آپریشن ابھی باقی ہے، میرا ایجنڈا ابھی باقی ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم دوبارہ اپنی ساری چیزیں اور اپنا پولیٹیکل سکور سیٹل کرنا شروع کر دیں، ہم نے تو ان کو کئی بار بولا کہ یہ باتیں جو آپ کرتے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے ہیں، ہم نے آپ کو بولا کہ آپ آر ٹی ایس والے ہیں، آپ جنرل باجوہ والے ہیں، ثاقب نثار والے ہیں، یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں، پھر کر لیں گے، بٹ پہلے ملک سے باہر کے میں آپ کی بات سے اس وقت اگری کرتی ہوں، کیونکہ اس سے جنگ کے بادل چھٹے نہیں ہیں، پھر اس کے بعد پھر کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ شاہد خٹک صاحب اس کی بات کا جواب دیتے ہیں تاکہ ذرا آگے چلتے ہیں، پنجاب حکومت کی بھی بات کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی ہاسپٹل میں ان کے حوالے سے بھی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ذرا یہ سیاسی ہم آہنگی، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو دعوت دی تھی، وہاں وہ ابھی بھی تڑیاں دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جی آپریشن سندور جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور یہاں پہ پھر ہم اپنی سیاست کا پینڈورا باکس کھول کر بیٹھ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ کہ جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم حکومت سے 2 قدم آگے گئے۔ ہم نے اس جنگ میں جس طریقے سے انڈیا کا مقابلہ کیا، بحیثیت قوم ہم اپنے عسکری قیادت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اپنے ایئر فورس کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رہی۔ اللہ نہ کرے کہ یہ زمینی جنگ شروع ہوتی تو ہم اپنے فوج کے شانہ بشانہ زمینی جنگ میں بھی کھڑے ہوتے۔ بحیثیت پاکستانی اس جنگ میں جو ہمارا کردار بنتا تھا ہم نے ادا کیا۔ جو سوشل میڈیا کا جو محاذ تحریک انصاف اور ان کے کارکنان نے سنبھالا ہوا تھا، جس طریقے سے ہم نے ان کے فیک پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ دیکھیں، انڈیا والے کبھی ادھر ہمارے ایک ایئر بیس کو تباہ کر رہے تھے، کبھی دوسرے کو تباہ کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، تو ہم نے ان تمام چیزوں کا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ مقابلہ کیا، اور ان کے جتنے بھی فیک پروپیگنڈا تھے ہم سب نے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اس جنگ میں جو پاسبل تھا ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ رہی بات جو انٹرنل پالیٹکس کی ہے، دیکھیں اگر میں اس ایشو کے اوپر ابھی سے بحث کرنا شروع کر دوں تو شاید اختیار ولی صاحب کے پاس ان چیزوں کا جواب نہ ہو۔ دیکھیں سپریم کورٹ میں اس وقت ہمارے 4 مین کیسز لگے ہوئے ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے ہم نے کیس کیا ہے کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے کہ جو بھی اس میں ملوث تھا اس کو سزائیں دی جائیں۔ 9 مئی کی آڑ میں ہمارے پارٹی کے ساتھ جو ہوا، جس طریقے سے ہمارے پارٹی کو توڑا گیا، ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، چادر اور 4 دیواریوں جو تھی اس کی عزت پامال کی گئی۔ شاہد خٹک صاحب اس سے کوئی انکار نہیں ہے، شاہد خٹک صاحب ایک سیکنڈ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن موو آن تو کرنا ہے نا سر، یہ نہیں کرنا۔ دیکھیں میں نے جنگ کے حوالے سے، دیکھیں میں ابھی آگے اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں میں آپ کے سوال کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ الیکشن جو 8 فروری کو جو الیکشن فارم 47 کے ذریعے ریک کیا گیا ہے نہیں لگا، تو لارجر بینچ نے فیصلہ کیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کا فیصلہ ہوا، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، دوبارہ سپریم کورٹ جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ دیکھیں جب آپ کو عدالتی انصاف نہ ملے، جب آپ کو کسی بھی لیول پہ انصاف کی توقع نہ ہو،
تو پھر آپ کے گلے بھی بنتے ہیں, آپ کے شکوے بھی بنتے ہیں. پھر ریاست جو ہے وہ اگر آپ کے اوپر ظلم اور جبر کرے تو دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ, سیاسی جماعت ہے, ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ پروٹیسٹ کا ہے, اور وہ پروٹیسٹ ہم کرتے رہیں گے. لیکن اگر بات آئے گی بیرونی محاذ کی تو ہم اپنے ملک کے ساتھ پڑے. سر ابھی کوئی حال ہی میں نیا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر میں دیکھیں ہم نے ہمارا 9 مئی کو ہمارا پروٹیسٹ تھا, لیکن چونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے, جنگی صورتحال تھی, تو ہم نے اپنا پروٹیسٹ جو تھا مؤخر کر کے ہم نے 11 مئی کو کیا جب جنگ بند ہوا. ابھی رہی بات پروٹیسٹ کی, تو ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے. پرامن پروٹیسٹ ہمارا جمہوری اور آئینی قانونی حق ہے, آپ کو نظر بھی آئے گا, ہم آگے کریں گے بھی. اور رہی بات مفاہمت کی, دیکھیں نہیں سر اب رک جائے نا, سر اب رک جائے, مجھے اختیار ولی صاحب سے بات کرنے دیں, میں آپ کے پاس آتی ہوں, معذرت کے ساتھ میں واپس آتی ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.